اس خبر کے پراयोجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوٹہ، کرشنا نگر، دلی۔ جاوید صاحب، مقدس رمضان کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے آپ کی لوگوں سے اپیل ہے، کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ جو رمضان کی جو عظمتیں ہیں، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، وہ سب لوگ اسے حاصل کر سکیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کے استقبال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے چند باتیں کرنے کا یہ موقع ہم لوگوں کو یہ اپنا دیا۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ ایک سال میں سب ہر ایمان والوں کو اس کا انتظار رہتا ہے، ہر ایمان والوں کو، اور ایک طرح سے ایک روحانی ماحول بنتا ہے۔ اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہم نے تم پر فرض کی ہے روزے، رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے تاکہ تم لوگ جو ہے تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تم جو ہے بہت ساری چیزوں سے آدمی بچتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے آدمی، اور اس مہینے کا احترام جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ہم لوگوں کو دلی اعتبار سے استقبال کرنا چاہیے، اور عبادت میں خاص طور پر جو ہے نماز کا اہتمام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور دعا وغیرہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں لوگ نماز تراویح بھی شامل ہیں، روزے بھی ہیں، اور اس میں خاص طور پر لوگوں کے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے میں اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کام کو کم کر لیں، اور جو ان کے ساتھ جو ملازمین ہیں، جو لوگ نوکری کرتے ہیں، جو خادم ہیں دکانوں میں، فیکٹریوں، کارخانے میں، تو ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے ساتھ کوئی کسی طرح سے مار پٹائی یا ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ یا کس طرح ان کام کو بڑھانا، اس سے جو بچنا چاہیے، بلکہ کام کو کم کر دینا چاہیے، اور کسی بھی طرح سے اس کو جو ہے ان کے اوپر پریشانی نہ ہو روزے رکھنے میں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہوں یا ویسی بھی ہو، تو ہر حالت میں ہی زبان سے گالی نکالنا اور بدتمیزی کرنا، وقت کو ضائع کرنا، اسے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان کا مقدس مہینہ ہے تو اس میں جگہ جگہ نماز تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور بہت سے قرآن مجید پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے حافظ ہوئے ہیں، ابھی نئے حافظ ہوئے ہیں، وہ بھی قرآن مجید سنا رہے ہیں، اور خود ہمارے ماشاءاللہ بیٹے 2 حافظ ہیں، اور ایک ہمارے داماد ہیں وہ بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ، تو وہ تینوں بھی قرآن مجید ماشاءاللہ سنا رہے ہیں، بڑے بیٹے ہمارے، اور مولانا مسیح اللہ، مولانا حافظ مسیح اللہ صدیقی، اور حافظ محمد یحییٰ صدیقی، اور داماد ہمارے ہیں حافظ محمد انس، وہ لوگ بھی سب ماشاءاللہ قرآن مجید سنا رہے ہیں، اور میں ان سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے حفظ کیا ہے اور حافظ قرآن ہے۔ تو بہرحال میں ویسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی جو مبارک عظمت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کے مطابق تمام عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، پوری امت کو، ملت کو، اس کے مطابق ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صاحب ایک سوال اور ہے آپ سے، جی۔ کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی عبرت ملے، اور کہیں نہ کہیں رمضان ایک ایسی چیز ہے پوری دنیا میں، سماج میں، پوری سوسائٹی میں ایک میسج اس کا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مثال کے طور پر یہ ہے، تو اب اس میں جو برائیاں جتنی بھی ہیں، تو برائیوں کا تعلق روزے سے نہیں ہے کہ روزے میں ہی بچنا ہے، بلکہ وہ تو پورے 12 مہینے ہی ہمارے جو مزاج ہوں، ہماری عادتیں ہوں، ہمارے اخلاق ہوں، وہ تو ہمارے دینی حساب سے ہونے چاہیے۔ تو اس لیے برائیاں جو بھی ہیں، برائیاں تو ہر اعتبار سے برائیاں غلط ہی ہے۔ تو ماہ رمضان میں کیا ہے کہ قباحت بڑھ جاتی ہے، برائیوں کا جو ہے معاملہ جو ہے بہت غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، اس میں خاص طور پر یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں کھلا کھانا نہ کھائیں۔ کیوں؟ عام طور پر کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر روزے کی حالت میں ہے اور انہیں پیاس لگ رہی ہے، یا انہیں کوئی جو ہے بھوک کا احساس ہو رہا ہے، احترام تو کریں۔ احترام کرنا چاہیے روزے دار کھلا، یعنی کہ یہ ہم ہوٹل چلا رہے ہیں اور باہر کھا رہے ہیں، تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھا، ابے بھائی ہم تو کیا، ہمیں کوئی جو ہے بھوکا تھوڑی رہنا ہے، یہ وہ اس طرح کے الفاظ ہم ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب جیسے کوئی بیمار ہے، قرآن خود شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کوئی اگر بیمار ہے یا سخت بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ ایسے موقع پہ وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے جب وہ صحت مند ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے تعلق سے مسائل بھی ہیں۔ تو جب کوئی مسافر ہے، مسافر کے بھی لیے رعایت ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو وہ اور کسی موقع پہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رکھ لے اسی مہینے میں تو بہت اچھی بات ہے، نور اللہ نور ہے۔ تو بہرحال بہت خوشی ہوئی، اور ہم لوگ بہت ساری چیزوں پر کو دھیان رکھنا چاہیے، اور روزے کے احترام کو، مہینے کے احترام کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ بات میں گلزار بھائی، آپ نے ماشاءاللہ اپنی اس سے اپنے انٹرویو سے اور اپنے اس کے مادھیم سے، اپنے نیوز کے ذریعے بھی یہ ایک دینی میسج آئے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ شکریہ۔